الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، بات چل رہی تھی سائیں محمود بابا سے، مصیبت کس لیے آتی ہے یا کیا وجہ ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو بابا سائیں محمود کا کہنا یہ تھا کہ بندے کو دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، یا دولت دے کے آزمایا جاتا ہے یا دولت لے کر آزمایا جاتا ہے۔ اور جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے، حقیقی طور پہ اسلامی زندگی شروع کرتا ہے، تو پھر اس پر آزمائش آتی ہے۔ وہ آزمائش کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہماری یہ اگلی ملاقات ہے سائیں محمود بابا سے۔ پچھلی ویڈیو لمبی ہونے کے ڈر سے اس وجہ سے بند کر دی گئی تھی۔ ابھی آگے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے بابا سائیں محمود سے اور ان سے بات چیت کریں گے۔ تو ذرا کیمرہ اس طرف وہ گھمائیں، وہ سامنے سائیں محمود بابا تشریف فرما ہے، تو ان سے آئیے ملاقات کرتے ہیں اور اگلی گفتگو کرتے ہیں۔ کٹ کٹ کے دیں گے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی کیا حال ہے حضور؟ طبیعت شکر سے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آج یہ ریت کے ٹیلوں پہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں مختلف جگہ پہ چلے جاتے ہیں، جب آدمی ہے ہی آزاد ہے، جدھر دل کیا ادھر چلے گئے، تو ہمیں کون سی کسی کی پابندی ہے؟ صحیح۔ تو اس کو یاد کرنا ہے، بس دنیا دیکھنی ہے، اس کی کائنات دیکھنی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ میرا پچھلی ویڈیو کے اندر آپ سے یہ گزارش تھی، سوال چل رہا تھا کہ بندہ جو مسلمان ہوتا ہے اس پہ آزمائش آتی ہے، تو آپ کا فرمانا یہ تھا کہ کسی طرح کی بھی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے، یعنی کہ پیسہ دے کر بھی اس کو آزما سکتا ہے، پیسہ لے کر بھی اس کو آزما سکتا ہے۔ جی جی۔ تو اب مزید آگے اس سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ جب بندہ سچا عاشق ہوتا ہے اور ذکر الہی کے اندر مشغول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ جی جی۔ تو میرا آپ سے گزارش یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ذکر کرنے کا بھی کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے؟ جی قاری صاحب، وہ تو میرا خیال ہے میں آپ کو کافی بار بتا چکا ہوں، جو کامل ہوتا ہے نا، کامل، جی جی، اس کو تو ذکر دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو ایک نظر میں ہی جو ہے نا اس کا جو تمام لطائف ہوتے ہیں ان سے گزار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو کامل نہیں ہوتا وہ اپنے مرید کو پہلے شروع سے وہ درود پاک بھی دیتا ہے اور لا الہ الا اللہ بھی وہ دیتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ یہ شیخ پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ابتدا کرتا ہے۔ جی جی جی۔ اچھا، میں نے ایک فرمان حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑھا تھا جی کہ آپ فرماتے ہیں کہ چلے کٹے پر کچھ نہ کٹیا تے کی لینا چلیاں ماڑ کے ہو۔ جی جی۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہ چلے وغیرہ نہیں کرنے چاہیے؟ جو اصل چلا کشی جو ہوتی ہے نا، ایک تو تنہائی ہوتی ہے، ایک چلا کیا جاتا ہے موکل کے لیے کہ میں یہ چلا کروں گا تو وہ موکل آئیں گے، وہ میرا کام کریں گے، تو اس کے بارے میں کہا کہ چلا کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اس کو ان چلوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ صرف قرب الہی میں رہتا ہے، قرب مانگتا ہے، تو قرب جو ہوتا ہے وہ صرف اس کی رضا ہوتی ہے، تو رضا والے کو چلے کشی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی اگر چلا نہیں کاٹے گا یا اس طرح کے کام نہیں کرے گا تو پھر وہ حجابات کیسے اٹھیں گے؟ نہیں، یہ دنیا تو چاہتی ہے کہ بس ہم جائیں پیر صاحب کے پاس، ہمارے کام ہو، ہمیں غیبانہ کوئی باتیں بتائے، یہ ایسے ایسے کرامات بتائے۔ جو فقیر ہوتا ہے وہ کرامت نہیں دکھاتا،
وہ اللہ کی طرف سے اس کو کوئی کرامت آ جائے تو آ جائے، مگر وہ اپنی شہرت کے لیے کرامت نہیں دکھاتا. کرامت تب کوئی دکھاتا ہے کہ جب ہماری کوئی شہرت ہو. تو ایسے جو رضا والے لوگ ہوتے ہیں وہ کرامت وغیرہ نہیں دکھاتے. یہ تو ہو گیا جی کہ کرامت والے لوگ جو ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا جو خاص ولی ہے یا اللہ کے قرب والا بندہ ہے یا جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہے، تو وہ اس کو شوق نہیں ہوتا کرامت دکھانے کا. جی جی. لیکن کئی دفعہ ان سے ایسے معاملات صادر ہوتے ہیں، کئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. نہیں، وہ دیکھو کہ اللہ پہ اس کا بھروسہ اتنا ہوتا ہے، اللہ پہ توکل ایسا ہوتا ہے. کوئی ایسا آدمی آتا ہے، ضد کرتا ہے، تو پیچھے سے اللہ پاک کی جو رحمت نزول ہوتی ہے نا، تو وہ اس طرف سے وہ بعض وقت وہ کہتا ہے کہ جا یار اچھا اللہ پاک بہتر کرے گا، یہ تیرا کام ہو جائے گا، تو فوراً اس کا کام ہو جاتا ہے. مگر وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے، بابا جی نے کہا تھا وہ کام ہو گیا، مگر وہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. صحیح، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہوتا ہے. یعنی صرف ان کی بزرگوں کی صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہو جانا چاہیے. جی جی. یہ تصرف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ جو کسی کیا نام ہے ہارون الرشید بادشاہ، تو بہلول دانا، جی جی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ سلامت نے سپاہی بھیجے کہ جاؤ بہلول کو لے کے آؤ. جی جی، تو وہ بہلول کو لے کے آئے. تو بادشاہ سلام نے پوچھا کہ اے بہلول، تو نے خدا کو کیسے پایا؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ جیسے میں نے تجھے پایا. تو بادشاہ سلام پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا بہلول نے کہ کیا تجھے طلب ہوئی مجھ سے ملنے کی؟ تو نے اپنے سپاہی بھیجے تو ہمیں لے کے آ گیا. اگر مجھے طلب ہوتی تو میں پہلے درخواست لکھتا اور آپ کے پاس بھیجتا، آپ کی مرضی ہوتی درخواست قبول کر لیتا، نہ ہوتی نہ کرتے. جب آپ کی طلب ہوئی تو آپ نے مجھے فوری بلا لیا. تو ایسے ہی جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ خود ہی اپنے بندے کو بلا لیتا ہے. یعنی کہ بندے کا کوئی کردار ہے ہی نہیں، بندے کا یہ کام اللہ کی مرضی کا کام ہے، اس کی رحمت کی. ہاں، وہ رحیم اور کریم ہے. تیرا کام ہے بندے تو اس کی بارگاہ میں جھک جا اور عاجزی سے گریزاری کر. وہی جو صورت مزمل میں فرمایا گیا ہے، آدھا سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اپنے رب کو پکارو گریزاری کے ساتھ. بس بندے کا یہی کام ہے، اس کے آگے کوئی کام نہیں ہے. صحیح بات کر رہے تھے تو میری گزارش یہ ہے جی کہ یہ علم لوگ حاصل کرتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں اس کے اوپر. تو حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ علیہ علم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ الف اللہ پڑھو پڑھ حافظ ہوئے نہ گیا جب وہ پڑھدا ہو. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے طالب ہوئے زردہ ہو. 6000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو. باج فقیراں کس نہ ماریا باہو یہ چور اندردہ ہو. تو حضور بات یہ آ بھی اصل گل تو ہے چور دی جڑا اندر وڑ کے بیٹھا ہے. تے اے فقیر تو بغیر درویش تو بغیر کسی نے نہیں ماریا. وہ چور نو مارن دی خاطر ہی اتنے بڑے بڑے جود کٹ رہے ہوندے یا تنہائیاں چ پھر رہے ہوندے یا جنگل بیابان چ پھر رہے ہوندے یا تاکہ خلق دنیا تو دور رہنا، ٹھیک ہے، تنہائی چ رہنا. تو اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی وہ اس چور کو جو ہے نا وہ نہیں مار سکتا. میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ وحد ایک اس کو مارنے کے لیے کوئی ایسی تلوار نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے نور کی تجلی، جب وہ تجلی پڑتی ہے تو پھر ہر شے فنا ہوتی ہے. آج کل نا لوگوں کے اندر ایک بڑی یہ بابا جی چیز پائی جاتی ہے کہ بڑا بناؤ سگار، بڑا مطلب ایک سسٹم بناتے ہیں، بڑی مطلب جو ہے نا جی اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، بڑے مطلب اچھے کپڑے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا یہ سارے جبے کبے لگا کے تو بس جی ٹھیک. عجیب آدمی عجیب سوال کرتے ہیں تو اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ اگر جواب دوں گا تو ایسے جواب نہ دوں کہ تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اگر اس کی میں نفی کروں گا تو اب بھی میرا نقصان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کسی کی نفی تو کر نہیں سکتے. تو ہر بندے کا اپنا سفر ہے. جیسے کوئی سفر طے کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بندے نے دکانداری چمکانی ہو نا تو وہ بڑی سجاوٹ کرتا ہے تاکہ گاہک جو آئے نا تو واپس نہ جائے. تو اس لیے دنیا میں رہنے سہنے کے لیے خیر صفائی کی بھی ضرورت ہے، اور ہر بندے کا ایک اپنا مقام ہے. وہ اللہ جانے یا بندہ جانے، ہمارا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کی کسی کی نفی نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کا ایک یہ گلدستہ ہے، اس میں ہر رنگ کا بندہ پایا جائے گا. تو سب درویش فقیر تو نہیں ہو سکتے نا، وہ تو چند لوگ ہوں گے، کیونکہ فنا کی طرف کوئی نہیں آتا.
चूरी के चक्कर में सब रहते हैं, खून देने के चक्कर में कोई नहीं आता। तो लिहाजा कारी साहब आज के लिए मेरा ख्याल है इतनी गुफ्तगू काफ़ी है। तो मेरा ख्याल है कि तमाम दोस्त अहबाब सुनने वालों को हमारी गुफ्तगू पसंद आएगी। ये एक छोटा सा सवाल मैं अर्ज करता चलूँ कि ये हुजूर सुल्तानुल आरिफीन से आपकी मोहब्बत कैसे पैदा हुई या आपका ख्याल कैसे बना? ये तो कारी साहब फैसले तो अजल के होते हैं। जी। तो जब मैं बचपन में था, बकरियां चराता था, तो उस वक्त भी मैं इन हस्तियों को पुकारता था। तो मुझे मालूम तो नहीं था, मगर अंदर से इनके लिए मोहब्बत और पुकार निकलती थी। तो वही मोहब्बत आज दिन तक मुझे यहाँ तक ले आई है। सही। तो यानी अब आपका सभी मामलात, यानी ये जो सिस्टम होते हैं बंदे के एक जिंदगी गुजारने का, एक होता है जी कोई कारोबार बंदा कर लेता है या सारे ये चीजें आपने बिल्कुल अब इस चीज का फिक्र खत्म हो गया है। सही। क्योंकि जब उसने वादा किया है तेरा राज़क मालिक मैं हूँ, तो फिर हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है। वो रिज़्क अता करता है, हम खाते हैं। अब रिज़्क हम खाते हैं जीने के लिए, कुछ लोग खाते हैं खाने के लिए जीते हैं, तो हम सिर्फ जो लुक़मे करते हैं वो जीने के लिए करते हैं। तो ये हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ये बुजुर्गान दीन का भी सिलसिला इसी तरह रहा है, जितने भी मतलब पहले बुजुर्गान दीन हुए हैं। जी वो तो आप तज़किरा औलिया पढ़ेंगे तो आपको सब मालूम हो जाएगा कि इन लोगों ने ये सफ़र तय कैसे किए हैं। असल में हमारा मकसद ये है ना हुजूर कि यही तज़किरातुल औलिया वाली बातें, या मिसाल के तौर पर अब एक किताब उठानी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, तो आपकी डायरेक्ट गुफ्तगू लोगों तक जा रही है। जी देखो ना, मेरी जो गुफ्तगू है ना बिल्कुल सेम जो गुजरे बुजुर्ग है उन्हीं के सफर की गुफ्तगू है, उनकी तबाह की गुफ्तगू है। तो जैसे जैसे हम गुजर रहे हैं, देखो हम प्रैक्टिकल इस सफर से गुजर रहे हैं, तो वारदल वजूद कर रहे हैं। हम वो बोलते हैं जो पहले गुजरते हैं, गुजरने के बाद हम बोलते हैं। ऐसे हम ये नहीं कि हमें ये पढ़ा और पढ़कर हमने बोल दिया ना, उतना बोलते हैं जितना हमने सफर तय किया है। सही। यानी बुजुर्गान दीन की जिंदगी भी बिल्कुल सादा थी और वो सादगी में उन्होंने जिंदगी गुजारी। वो तो देखो ना कि हमारी तबा रसूल जो देख ले, तबा रसूल में हर चीज साफ जाहिर है कि वो लोग वो बहुत सादा थे, कम खाते थे, कम सोते थे। कम खाना, कम सोना, कम बोलना भी इबादत है। हालांकि उस वक्त भी ये चीजें मौजूद थी कि कैसर और किसरा के शहनशाह जो थे वो मिसाल के तौर पर रेशम के कपड़े पहनते थे, सोने के ताज पहनते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है लाफ की जिंदगियां मिलती हैं तो वो बिल्कुल सादा। हमारा नबी ऐसा शान वाला नबी है कि जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया, बस अपनी उम्मत के लिए सब कुछ मांगा। सही। तो प्यारे व्यूअर्स, मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं अपने मेज़बान शराफत अली कादरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी।